جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. احباب ذی وقار، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارکہ حضرت خدیجہ سے ہوا، یہ نکاح کس نے پڑھایا اور آپ سے کتنی اولاد مبارکہ ہوئی. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ شریف کی از سر نو تعمیر کی. احباب ذی وقار، آج سے 4000 سال قبل جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، اور یہ تعمیر قد انسانی سے تھوڑی زیادہ تھی اور اس میں چھت بھی نہیں تھی. بعد ازاں یہ تعمیر 3000 سال تک رہی، جبکہ بعض روایات کے مطابق آپ کی بنائی گئی عمارت منہدم ہو گئی تھی اور پھر اسے قوم عمالقہ نے دوبارہ تعمیر کیا. بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 برس ہوئی تو مکہ میں سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے سبب خانہ کعبہ کی دیواریں بہت ہی کمزور ہو گئیں. چنانچہ قریش نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے از سر نو اس کی تعمیر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قریش نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اس خانہ کعبہ کی تعمیر فقط مال حلال سے کریں گے اور اس کے اندر حرام کی کمائی نہیں لگائیں گے. احباب ذی وقار، جب قریش نے کعبے کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کعبے کو منہدم کریں تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، جیسا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اصحاب فیل کا حال دیکھ چکے تھے. چنانچہ ان میں سے ایک شخص ولید بن مغیرہ جو قریش کا سردار تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے قریش مکہ، کعبے کی تعمیر سے تمہاری نیت کس چیز کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نیت خیر کی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی از سر نو تعمیر کریں تاکہ اسے نقصان نہ ہو. تو اس نے کہا کہ پس تم شروع کرو، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اور اس نے کعبے کا ایک حصہ گرا دیا. چنانچہ جب قریش مکہ کی وہ رات پرسکون گزری تو انہوں نے اگلے دن کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا کام باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا. تمام قبائل کو اپنی اپنی ذمہ داریاں دے دی گئیں. وہ لوگ چٹانوں کو کاٹ کر پتھر جمع کرتے اور پھر اس سے کعبے کی دیواریں بناتے. چنانچہ تعمیر کا یہ کام دو افراد پر مشتمل تھا کہ 2 بندے پتھروں کو اٹھا کر لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار حضرت عباس تھے، جو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر پتھر کی رگڑ کے نشان دیکھے. علاوہ ازیں کعبے کی تعمیر کے لیے لکڑی کی بھی ضرورت تھی، تو اتفاقاً انہی دنوں ایک کشتی جدہ کے ساحل پر آ کر ٹکرائی اور ٹوٹ گئی. تو جب قریش کو اس کشتی کا معلوم ہوا تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے اس کے تختے خرید لیے اور باقوم نامی انجینئر کو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ، اس کے شہتیر اور بالے بنانے کا کام سپرد کیا. یہ کام بہت ہی خلوص اور زور و شور سے جاری تھا اور تمام قبائل اپنی اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے انجام دے رہے تھے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو تمام پرانی عصبیتوں کے فتنے انگڑائی لینے لگے اور پھر جھگڑا پیدا ہو گیا. احباب ذی وقار، آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے قریش کے درمیان حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں جھگڑا پیدا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی برکت سے یہ جھگڑا کس طریقے سے ختم ہوا. اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے، اور اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے.